کلیسیا آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند ہمارا خدا ہمیں ہارنے نہیں دیتا۔ آپ میں سے کتنے بہن بھائی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی معاملات میں روحانی جگہ لڑی؟ کتنے اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں؟ یس، بہت سارے لوگ ہیں۔ اور جب آپ مشکل میں گئے، جب آپ تنگی میں گئے، جب آپ کمزوری میں گئے، جب آپ کے سامنے مسائل کا، خیالات کا پہاڑ کھڑا تھا، تب ایک بہت بڑا ہاتھ آپ نے محسوس کیا ہوگا جو آپ کی مدد کے لیے موجود تھا، اور یہ یہوہ کا ہاتھ تھا، یسوع مسیح ناصری کا ہاتھ تھا، جس نے آج تک ہمیں کیا کہا ہے؟ ہمارے بیٹھا۔ ہماری سب سے بڑی دعا کہ آج آپ سب زندہ ہیں، خدا کی حضوری میں موجود ہیں، پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہمارا خدا ہمیں مارنے نہیں دیتا، ہمیں مارنے نہیں دیتا۔ ہاللویا۔ ایک شخص کی گواہی سنانا چاہتا ہوں، کرٹ وارنر 1999 کی یہ گواہی ہے۔ کرٹ وارنر جس خاندان میں پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد ماں باپ میں سیپریشن ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ یہ کرٹ جو کھڑا ہو رہا تھا، اسکول گیا، اسکول میں اس کو فٹ بال کھیلنے کا شوق، امریکن فٹ بال جو کہ ہاتھوں سے کھیلتے ہیں، شاید آپ کو پتا ہو، اور یہ بڑی ڈینجر گیم ہے۔ جو پاؤں سے کھیلتے ہیں وہ آسان ہے، جو ہاتھوں کے ساتھ جو بال پکڑ کے بھاگتے ہیں وہ بڑے پہلوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، طاقتور لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کھیلتے ہیں۔ اس کو اس چیز کا شوق تھا۔ اسکول میں لوگوں نے کہا کہ تو اتنا اچھا کھیلتا ہے کہ تو 17 سال کی عمر میں نیشنل ٹیم میں ضرور سلیکٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ بہت اچھا کھیلتا ہے۔ اب کھیلتا رہا اور امریکہ کی جو ٹیم ہے اس میں 17 سال کی عمر میں ہی 17 سال کی عمر تک ہی کھلاڑی جو تھے وہ سلیکٹ ہوتے اس گیم میں، اس کے بعد کھلاڑی سلیکٹ نہیں ہوتے۔ اب وہ 17 سال کا ہوا لیکن وہ سلیکٹ نہیں ہوا، پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ دن کو پریکٹس کرتا تھا، رات کو جاب کرتا تھا، اسی طرح سے کام کرتا رہا۔ جب وہ 25 سال کا پہنچا، پریکٹس نہیں چھوڑی اس نے۔ 25 سال کی عمر میں اس کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی، اور جب شادی سے پہلے اس لڑکی نے کہا جب تک تو اپنی زندگی مکمل طور پر یسوع کو نہیں دے گا تب تک میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتی، میرا نجات دہندہ یسوع ہے۔ اس نے بھی بپتسمہ لیا، اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح ناصری کو دی، اور پھر دوبارہ سے پریکٹس اور کام۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اب 25 کا ہو گیا ہے، اب تو نہیں جا سکتا۔ پھر 26 کا ہوا، 27 کا ہوا، 28 کا ہوا، 29 کا ہوا، اور 29 سال کی عمر میں کبھی بھی کوئی سلیکٹ نہیں ہوا۔ اور جب یہ 30 سال کا ہوا تب اس کو ایک کال آئی جو کہ کسی کھلاڑی کی تھی کہ کیا آپ ہم سے مل سکتے ہیں، اور وہ کھلاڑی ٹیم میں لاسٹ کھلاڑی کے طور پر سلیکٹ ہو گیا۔ اب 17 سال کی عمر کی ٹیم میں 30 سال کا شخص کھیلنا وہ ناممکن بات ہے، کیونکہ وہ جوان لوگ ہیں اور یہ 30 سال کا ہو چکا ہے، جس میں وہ طاقت نہیں ہے جو 17 سال کے نوجوانوں میں ہوتی ہے۔ اب جب گیم ہو رہی تھی، نیشنل گیم میچ شروع ہو گیا، تو اس کی ٹیم کا ایک شخص اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، گرا، پاؤں ٹوٹا۔ دونوں کوچز نے اس کی ٹیم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا آپ کرٹ کو بلاتے ہیں۔ کس کو بلاتے ہیں؟ آپ کرٹ کو بلاتے ہیں، کرٹ اب کھیلے گا۔ کرٹ کو انہوں نے آواز دی۔ اب یہ 30 سال کا شخص جب انٹر ہوا تو لوگوں نے مذاق اڑایا، یہ تو اس حساب سے کھیل نہیں سکتا۔ یہ آیا، اس نے پہلے ہاف میں مار کھائی، جب مار کھائی نہیں کھیل پایا تو اس کے کوچ اس کے پاس آیا کہ تو ہمیشہ ایک خدا کی بات کرتا ہے، آج اسی خدا کو پھر سے یاد کر، وہ خدا تجھے ضرور جتوائے گا۔ اور پھر اگلے ہاتھ میں وہ کھیلا اور اس نے لگاتار 3 گول کیے۔
اس نے وہ میچ جتوایا، اگلا میچ جتوایا، اس کے اگلا میچ جتوایا، یہاں تک کہ اس سال کا امریکہ کا چیمپئن کا ایوارڈ جو تھا وہ کرٹ وارنر نے جیتا۔ اس نے اس وقت کا سپر بول جو تھا وہ جیتا، 3 ایوارڈ حاصل کیے اور چیمپئن بنا۔ اور جب وہ چیمپئن بنا تو اس سے انٹرویو لے رہے تھے کہ آپ چیمپئن، کیا آپ کی گواہی کیا ہے؟ جیسے کوئی کھلاڑی جیتا ہے تو اسے گفتگو کرتے ہیں، چاہے کرکٹ کا ہو یا چاہے کوئی اور ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں کئی دفعہ ہارا، میں 17 سال کی عمر میں ہارا، میں 18 سال کی عمر میں ہارا، 16 میں، 17 میں، 18 میں، 19 میں، 20 میں، 21، 22، 23، 24، میں 30 سال تک ہارا، لیکن میں ہارتا تھا، کوئی میرے ساتھ تھا جو مجھے ہارنے نہیں دیتا تھا۔ یہ میرا نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ میں جب ہارا اس نے تب تک مجھے اٹھایا اور مجھے تب تک حوصلہ دیا۔ ہیلیلویا! یہ خدا کا ہاتھ۔ عزیزو، ہم اپنی روٹین لائف میں ہم ہار سکتے ہیں، ہم کھینچ سکتے ہیں، ہم ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن جب ٹوٹے تب یاد رکھیے گا بنانے والا ہاتھ زندہ ہے، سانس دینے والا ہاتھ موجود ہے، تب پھونکنے والا منہ موجود ہے۔ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک کیا ہے؟ یکساں ہے۔ ہم جب گرتے، جب ٹوٹتے، جب موت کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں، ایک ہاتھ ہے جو ہمیں زندگی کی وادیوں میں واپس لوٹا لے آتا ہے۔ یہ یہوہ کا ہاتھ ہے، یسوع کا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ کے لیے، فتح مند ہاتھ کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ پریز دی لارڈ، ہیلیلویا! خدا تیرا شکر، پریز دی لارڈ، ہیلیلویا! ایک اور گواہی آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ گواہی میں رکھنا چاہتا ہوں خدا کے بندہ داؤد کے بارے میں۔ وہ بھی، اس نے بھی بڑی جنگیں لڑی اپنی ساری زندگی۔ یہ وہ شخص ہے جو تقریباً ساری زندگی غلاتے جنگ میں رہا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ بتائیے مجھے، کرسچنز، مسیحیوں، بہن بھائیوں، ہم چاہتے ہیں سانو ماما کے لیے تتی وار نہ لگے، کوئی مشکل نہ آئے، وہ ہمارا دندا، سکون بھی اچھی نیند، کوئی ٹینشن نہیں، شوہر بھی انج کہنا مانے جی بچہ کہنا مانتا ہے، حالات بھی انج ہون سکتے پتر، کوئی مشکل نہیں ہے، سکون ہونا چاہیے۔ یسوع تو اپنے محبوب کو ہم نیند میں ہو، ہمیں نیند میں ہی سکون ملتا رہے۔ لیکن چرچ ایسا نہیں ہوتا، وہ دیتا ہے نیند میں، لیکن پتہ کس کو دیتا ہے؟ آئے تم غور نہ پڑھو، کس کو دیتا ہے؟ اپنے محبوب کو۔ پہلے لو سٹوری کے چلاؤ، پہلے قرآن نال لو سٹوری کے چلاؤ، لو میں کرو، لو میں ٹائم سپینڈ کرو، محبت تو کرو، پھر نیند میں ملنا بھی شروع ہو جائے گا۔ ہیلیلویا! آئیے داؤد کی گواہی زبور 94 اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ یہ داؤد ہے، کہتا ہے اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ پھر کہتے ہیں جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ ہیلیلویا! میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا، میں حالات میں پھنس گیا، میں مشکلات میں پھنس گیا، میں سلپری جگہ میں تھا، میں مشکلات میں تھا۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے پترس کا ہاتھ جب پھسلا پانی میں گیا، آپ کو یاد ہے، لیکن ایک ہاتھ نے اسے تھام لیا، یہ یسوع مسیح ناصری کا ہاتھ تھا۔ ہیلیلویا! میں جب پھسلا، میرا پاؤں پھسلا، خداوند تیری شفقت نے، تیری محبت نے، تیری محبت ہمیں سنبھالتی ہے۔ عزیزو، کبھی کبھی شیطان اور ابلیس
کلام کی طرف میں بات کر رہا ہوں. جب میں دعا کر رہا تھا تو میں نے ایک بڑا بوجھ فیل کیا. میں نے فیل کیا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ شک میں ہیں کہ کیا خدا مدد کرے گا یا نہیں کرے گا. خدا کا ہاتھ مجھ پر ہے یا نہیں ہے. میرے خلاف میں خدا کی طرف ہے، کیونکہ شیطان اور ابلیس مسلسل اس کا کام ہے آپ کو شک میں ڈالنا کہ خدا تیرے ساتھ نہیں ہے، خدا پتہ نہیں کدھر ہے. لیکن یاد رکھیں داؤد کی طرف آئیے، اس کی گواہی سے، ٹیسٹیمنی سے، اس کے منہ کے الفاظ سے ہم سیکھیں گے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا، خدا میری مدد نہ کرتا، تو میری جان تب کی عالم خاموشی میں جا بسی. کھوتی عالم خاموشی مطلب قبرستان میں، مطلب میں مر جاتا. اگر خدا میرا مددگار نہ ہوتا. خدا کا ایک اور بندہ کہتا ہے مجھ میں اور موت میں تھوڑا ہی سا فرق باقی ہے، تھوڑا سا فرق ہے. اگر کوئی چیز ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے تو یہ خدا کی مدد، خدا کا دم. یہ جو دم چل رہا ہے یہ خدا کا پھونکا ہوا دم. ہم اس کی مدد کے بغیر، اس کی ہیلپ کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتے. لیکن آئیے ہم داؤد کی گواہی، جب داؤد نے یہ کہا کہ خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میں کب کا، میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بستی ہوتی. خدا کب داؤد کا مددگار ہوا، کب خدا نے داؤد کو سنبھالا. اور داؤد کی گواہی، میں نے آپ سے کہا یہ وہ شخص جو کہ چماہا، یہ وہ شخص جو ساز بجانے والا، یہ وہ شخص جو شاعری کرنے والا، یہ وہ شخص جو جنگوں کو لڑنے والا، جیتنے والا، یہ وہ شخص جو جنرل بننے والا، یہ وہ شخص جو بادشاہی کرنے والا. کئی قسم کے ٹیلنٹ، بلیسنگز، برکات خدا نے ایک ہی شخص کو دی. اور اسی کے بارے میں خدا نے کہا میرے دل کے موافق، کہہ دیا میرے دل کے موافق. خدا محبت کرتا ہے. اسی کی نسل سے آگے خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ پیدا ہوا. ان سب کے باوجود اسے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک حالت جنگ میں رہنا پڑا. جنگ کے دوران، مشکلوں میں، پرابلمز میں، ٹینشنوں میں، تمام حالات میں خدا اس کا مددگار رہا. خدا اس کو سنبھالتا رہا. اور اس کی پہلی فائٹ وداؤٹ ٹریننگ، پہلی جنگ جو کہ ابھی صرف یہ کیا ہے، بچہ ہے، یوتھ ہے، محض لڑکا ہے جس کو ہم 17 سال سے چھوٹا کہتے ہیں، محض لڑکا، ینگ بوائے. لیکن اس نے وہ جنگ بھی جیت لی کیونکہ خدا اس کا کیا تھا، مددگار. اب اس جنگ کے پس منظر تھوڑا سا آپ جانتے ہوں گے کہ اسرائیلی اور فلسطین دونوں آمنے سامنے ہو گئے. جیسے آج ایک سائڈ پر آپ ہیں اور ایک سائڈ پر آپ ہیں، اور درمیان میں وادی تھی، اور وادی میں خروش فلسطینیوں میں سے ایک شخص جس کا نام کیا تھا، جاتی جولیت. جولیت غلط ہے، جولیت صحیح ہے. ہم نے جو غلط لفظ ہے وہ بھی غلط سیکھے ہوئے ہیں. جولیت لفظ ہے. جولیت وہ نکلا جس کا قد 6 ہاتھ 1 بالش اور 1 ہاتھ 18 انچ کا ہوتا ہے. 18 انچ کو آپ 6 کے ساتھ ضرب دے لیجیے، کتنا بنے گا؟ اور 1 بالش 9 انچ کی ہوتی ہے. تقریباً 11 فٹ سے اونچا یہ جائے گا شخص، جو جتنی ہماری چھت ہوتی، اتنا اونچا لمبا جوان، جس نے اپنے اوپر بکر پہنا ہوا ہے. اس کی شبیر جتنا اس کا وہ ہتھیار ہے جس کے ساتھ وہ لڑتا ہے، پاؤں کے اوپر پیتل چڑھا ہوا ہے اور نکلتا ہے، میدان میں آتا ہے اور اسرائیلی فوجوں کو للکارتا، کہتا تم کیوں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہو، جو میرے ساتھ لڑے، اگر وہ مجھے مار لے تو ہم آپ کے غلام ہو جائیں گے، اور اگر میں نے اسے مار لیا تو تم ہمارے کیا ہو جانا، غلام ہو جانا.
شخص جس کا نام داؤد ہے چھوٹی عمر میں ہے, باپ نے یسی نے بھیجا جا تیرے بھائی, اس کے 3 بھائی جو دیکھو فوج میں تھے, جا اپنے 3 بھائیوں کا پتہ کر گیا اور کھانا پینا بھی لیتا جا. اور یہ جب آیا اور یہ بھاگ کر آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ وہ شخص نکلا اور اس نے اسی طرح سے خدا کے لوگوں کی فصیحت کرنا شروع کی, ان کو ذلیل کرنا شروع کیا. تو داؤد کہتا ہے کہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے جو خدا کی فوجوں کی فصیحت کرتا ہے. پھر دوسرے لشکر میں جاتا ہے, اس کے بھائی اس کو برا برا بولتے, اس کے بھائی کہتے ہیں تو یہاں کیوں آیا, شرارت کرنے کے لیے آیا, تو جنگ دیکھنے کے لیے آیا. میرے خیال میں یہ اس لیے کہتے ہوں گے, میرے خیال سے اس کو نہیں کہتے ہوں گے کہ تو بھیڑ بکریاں چھاٹا ہے, اس کو کہتے ہوں گے کہ نکاح پرا وڈے پراواں دی بےزتی نہ بھولی دے کر. نکاح پرا وڈیا دی بےزتی, کیونکہ وڈے سن تے نکاح روک پاندے سن تے پرواں نہ لڑ نہیں سن سکتے. لکھا ہے 40 دن صبح اور شام یہ فلسطین نکلتا رہا, اور 40 دن وہ نکلتا تھا اور یہ بھاگ جاتے تھے. یعنی 80 دوڑے لگوا چکا تھا ان کی. کتنی دوڑے؟ 80 دوڑے ان کی لگوا چکا تھا. وہ جدید کوئی لڑ نہیں سکتا, ڈاٹے سن. یہی چیز جب یہ بھاگے, یہی داؤد نے دیکھا یہ سارے بچ گئے, نالوں کے 3 بھرا بھی بچے, سب بھاگ کے, کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں. کہتا ہے میں اس کے ساتھ لڑوں گا. بادشاہ کے پاس ساؤل کے پاس پیش کیا جاتا ہے. ساؤل کہتا ہے وہ جنگی مرد ہے بچپن سے, تو محض لڑکا ہے, تو کیسے لڑے گا اس کے ساتھ. کہتا ہے بادشاہ تیرا خادم اس کے ساتھ لڑے گا. کیوں لڑے گا؟ پھر اپنی وہ پروفائل پیش کرتا ہے, سی وی پیش کرتا ہے. ڈیوٹی چاہیے تو سی وی پیش کریں گے. سی وی کیا ہے اس کی؟ جناب میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں, جب کوئی شیر یا رچھ میرے برے کو چرا کر لے جاتا ہے تو میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں, میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں. میں وہ ہوں جو شیروں کو بھی دڑانے والا ہوں. ہیلیلویا. یہ شیروں کو دڑانے والا کون تھا؟ یہ وہ تھا جس کے ساتھ خدا کا ہاتھ تھا. یہ وہ تھا جس کی مدد خدا کر رہا تھا. جب کوئی رچھ بھاگتا ہے تو میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں. ہیلیلویا. اسی لیے یہ شیطان اور ابلیس جو ہے یہ تو نقلی شیر ببر ہے, جس کے ساتھ یہودا کا اصلی شیر ببر ہے, وہ اس نقلی شیر کو بگانے کی قوت رکھتا ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. یہ بدوے پچ کے دوسروں کو بتائیں گی ادھر نہ جانا, ادھر اصلی شیر ببر ہے. ادھر نہ جانا, ادھر خداوند ہے. ہیلیلویا. ادھر یسوع کے لہو کا ٹچ ہے, ادھر یہوہ کھڑا ہے, ادھر اس کا ہاتھ موجود ہے. ہیلیلویا. میں بھاگتا ہوں اور میں اس کا منہ کھولتا ہوں. میں اس کا کیا زبردست بات, میں اس کا منہ کھولتا ہوں. میں کہتا ہوں ایک چیز جو شیر کے منہ میں یا رچھ کے منہ میں کوئی برا آ جائے. جیوگرافکس دیکھی ہے مووی جانوروں کی, جب وہ شکار کرتے ہیں تو کیا وہ زندہ چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے. لیکن داؤد زندہ چھڑا کر لاتا تھا کیونکہ خدا اس کا مددگار. ہیلیلویا. کہتا ہے میں زندہ اس کو بچا لیتا ہوں, اور پھر دوبارہ جب یہ مجھ پر حملہ کرتا ہے میں ان کے اوپر جھپٹتا ہوں اور میں ان کا منہ پھاڑ کر اس کو کیا کر دیتا ہوں, مار دیتا ہوں. یہ شخص بھی یا رچھ کی مانی ہوگا یا کس کی مانی, شیر کی مانی ہوگا, میں اس کے اوپر ضرور فتح پاؤں گا. بادشاہ اور باقی سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا اڑاتے ہیں؟ مذاق. تو لڑے گا. بادشاہ کہتا ہے چلو ایسے کرو میرے کپڑے اٹھواؤ. کی وہ ساؤل کو نہیں پتا تھا تو نے جو کپڑے پہنائے ہیں نا یہ فیوچر میں خدا اس کو دینے والا ہے. تو نے جو بادشاہی لباس مزاحمت کو آیا ہے, آج تانوں کوئی مزاح نہ نہیں پادری پادرانی بڑا دوایا, تو خدا کا شکر کرو. خدا وہ لوگ آپ کا مذاق کریں گے, فیوچر میں خدا آپ کو اپنے خادم بنا کر پیش کر دے گا. ہیلیلویا. ہیلیلویا. اچھے وہ مذاق نہیں, مذاق ڈال رہا سی ڈالا تمہارا مذاق, اس نے اتار دیا, وہ زمایا ہوا نہیں تھا. میرے پاس اور کافی مٹیریل ہے, میں اس کے اوپر زیادہ ٹائم نہیں دکھانا چاہتا. کیا ہوا لڑنے کے لیے میدان میں جب چلا گیا صرف چکنے 5 پتھر ہیں, وہ 5 پتھر, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 پتھر کہاں سے لیے؟
مارنے سے پہلے جب یہ میدان میں آیا تو اس کے بھائی تیار ہوں گے اس کی باڈی کھانے کے لیے، اس کی، کیونکہ ایسی بڑے ہو کے بچے یہاں کتوں لڑنا ہے، آ گیا مرے راستے، کئی کہتے ہو کہ چنگا سو اے مرے اسی کے پاس جانا، مختلف قسم کی گفتگو، کیونکہ خود 80 ٹائم بھاگ چکے تھے، کتنی دفعہ 80 دفعہ بھاگ چکے ہیں سن. چلو اچھا وہ جلیل جو تھا وہ دیکھا اس میں، وہ اسرائیلیوں نے یہ کیا بھیج دیا میرے سامنے، اور وہ کہتا ہے اور تو نے مجھے کتا سمجھا، تو ایک یہ لاٹھی کے ساتھ اور اس کے ساتھ میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ گیا. اور اس کو کہتا ہے، میں جلیل اس کو کہتا ہے میں آج ہی تیرا گوشت ہوائی پرندوں کو دوں گا اور جنگلی جانوروں کو دوں گا کھانے کے لیے. آگے سے داؤد کہتا ہے کہ تو جو یہ کام کرتا ہے نا تو سن، تو تلوار سے اور بھالے سے اور برچی سے آتا ہے، میں لشکروں کے رب کے نام سے آتا ہوں. ہیلیلویا. خدا میرا مددگار ہے لشکروں کے خدا کے نام سے. اور کہتا ہے کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے ایک چھوٹے بچے کی اور ایک بڑے پیغام کی گفتگو کو پرواہ کیجیے گا. کہتا ہے کہ تو خدا کو نہ زندہ خدا کی فوجوں کی وصیت کرے اور دیکھ میں آج ہی کے دن تجھے قتل کروں گا، تیرا سر جدا کروں گا، اور میں صرف تیرا گوشت نہیں میں فلسطینیوں کا گوشت بھی ہوائی پرندوں اور جانوروں کو دوں گا. ہیلیلویا. گفتگو انہیں صرف فلسطین نے جلیل نے صرف کہا میں تجھے ماروں گا، اس نے کہا میں تجھے نہیں، میں نہ تینوں ہوئی تھے نہ جنہیں فلسطین ہے، میں ان کا گوشت بھی ہوائی پرندوں کو دوں گا. ہیلیلویا. شیطان تاڑے تے اینا جا حملہ کرے گا کہ تسی اینی بڑی مار نہ کھاؤ، تسی اس کو بڑا حملہ دعا دا ان دے اٹھے کرو. ہیلیلویا. اس سے بڑی دعا آپ کریں، اس سے زیادہ پرستش کر کے یہ ہماری پرستش، یہ ہماری دعا، یہ ہماری بندگی، ہمارا خدا کی حضوری میں گھٹنے ٹیکنا، ہمارا باپ سے بات کرنا، یہ شیطان کے اوپر ہمارے گولے برسانا ہے. پرستش کے ذریعے، ورشپ کے ذریعے خدا کے ساتھ وقت گزارنا جب آپ کریں گے تو آپ ابلیس کے اوپر کیا کریں گے؟ اٹیک کر رہے، حملہ کر رہے، اور جتنا زیادہ آپ حملہ کریں گے آپ اتنی زیادہ فتح پاتے جائیں گے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. پھر وہی ہم گھما کے اونچی سال گھما کے ایک نہیں دو نہیں، کتنے پتھر لیے اور کتنے پتھروں سے مارا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جب گھما کے مارا تو یہ جو پتھر تھا دراصل یہ خدا کی مدد تھی، دراصل یہ خدا کا ہاتھ تھا. آپ اتنے بڑے شخص کو اینٹ بھی مار دیں تو وہ گر نہیں سکتا، کچھ بھی کر دیں تو گر نہیں سکتا. میں سوچ رہا تھا یہ دور جدید کا بلٹ تھا، جیسے آج گولی لگتی ہے نا اور وہ پھنس جاتی ہے، اسی طرح سے اس دور میں خدا نے اس پتھر کو بلٹ کی مانند اس کی کھوپڑی میں کیا کر دیا؟ ڈال دیا. ہیلیلویا. اور اسی وقت بڑا پہلوان گرا. داؤد کے پاس تلوار نہیں، داؤد نے اٹھتے چڑھیا، اودی تلوار کٹی، اوندا سر لا کے کی کر دیتا، دو حصے کر کے ساؤل کے پاس پہنچا دیا. ہیلیلویا. اب وہ کہتا ہے اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا، جب یہ ریچھ سے لڑنے جاتا تھا تو مددگار کون تھا؟ جب یہ شیر سے لڑنے کے لیے جاتا تھا تو مددگار کون تھا؟ جب یہ برے کو اپنے کو بچا لیتا تھا تو مددگار کون تھا؟ اور جب اس نے بڑے جلیل کو شکست دی تو مددگار کون تھا؟ خدا مددگار. کیونکہ کہتا ہے تو تلوار سے، بھالے سے، برچی سے آتا ہے، میں لشکروں کے خدا کے نام سے آتا ہوں، وہی میرا مددگار ہے. اور اسی خدا نے ایک بڑے پہلوان کو ایک بچے کے ہاتھ سے کیا کر دیا؟ مروا دیا، کیونکہ خدا مددگار تھا. ہیلیلویا. خدا پر ختم نہیں ہوئی. ہم بھی کئی دفعہ مسیحی لوگ پہلی جنگ جیت کے تے کہندے نے ہن سکون آ جائے گا. ہن کیا آ جائے گا؟ ہن سکون آ جائے گا، آنا چاہیے. اینی مشکل قتل آتا جو نکلے ہم لوگ اچھے دن آنے چاہیے تھے. ارے اچھے دن پھر بھی نہیں آئے. پھر دوبارہ جب یہ جیت کے آیا تو لوگوں نے نغمے گانے شروع کر دیے. ساؤل نے ہزاروں کو اور داؤد نے
اب یہ ساؤل اس کے کیا ہو گیا؟ مخالف، ان کے خلاف لڑنا سے تیار۔ پھر یہ کہتا ہے 17 پہلے سموئیل 17 باب 37 میں کہتا ہے خداوند نے مجھے شیر سے، رچھ کے پنجہ سے بچایا، وہی مجھے فلسطین کے ہاتھ سے بچائے گا، اور خدا نے اس کو بچایا۔ ہلیلویا۔ پھر یہ ساؤل پہلے سموئیل 18 باب اس کی 11ویں آیت اگر آپ پڑھیں، یہ ساؤل داؤد کے پیچھے پڑے۔ اب ساؤل کے اوپر خدا کی طرف سے ایک بدرو آتی جو اس کو ستاتی تھی۔ میں نے خدا کی طرف سے بری روح کے بارے میں سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی بھی درمیان خدا نے ستایا ہے کہ خدا بولے خدا نے چمڑی ہوئے جیڑی تاڑے مگروں نہیں لیتی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نہیں سمجھے؟ ہو سکتا ہے کسی کوئی واہ ہی پٹا کام کیتا ہے کہ خدا نہیں چھڑی ہوئے تاڑے پیچھے لے جا جڑے مرضی کار جڑ جتنے مرضی کڑا رہا نہیں نکلنی۔ اگر خدا سزا دے، خدا پنشمنٹ کرے، یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی تھا، اور داؤد بچاتا تھا تو وہ بدرو نکلتی تھی۔ سانس ایک دفعہ داؤد ایسے بچا رہا تھا اور ساؤل کے ہاتھ میں بھالا تھا اور اس نے سیدھا مار دیا اور وہ دو بھالا کے اندر گھس گیا، دیوار میں گھس گیا، لیکن خدا نے داؤد کو بچا لیا۔ اسی لیے داؤد کہتا ہے اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کبھی کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ خدا نے پھر بچا لیا، خدا مددگار۔ پھر ساؤل نے ایک اور پلان کیا۔ ساؤل نے کہا میں اس کو کیوں ماروں، اس کو فلسطینیوں کے ہاتھ بیچتا ہوں جنگ کرنے کے لیے، اور کہتا ہے میں اپنی بیٹی میکل کے ساتھ تیری شادی کر دوں گا، پہلے جا فلسطینیوں کی 100 لڑیاں لے کر۔ کتنی لڑیاں؟ 100 لڑیاں، یعنی کہ 100 بندے مار دیا، انہوں نے جلدہ لا کے لیا، پھر میں تیرا بیاہ اپنی بیٹی کے نال کر دوں گا۔ چاہتا تھا کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جائے، وہاں پر مار جائے۔ داؤد 200 فلسطینیوں کی لڑیاں لے آیا، اور داؤد اسی لیے کہتا ہے اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بستی۔ نہیں مارا گیا۔ پھر دوبارہ ایک اور پلان کیا مارنے کے لیے۔ پلان کیا ہے کہ یہ جب گھر میں سویا ہوگا تو میں اس کو پلنگ سمیت اٹھا کر لاؤں گا، یا وہاں پر لوگ بھیجوں گا اور وہیں پر اس کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ میکل کو بتا دیا جاتا ہے جو اس کی بیوی، داؤد کی بیوی اور ساؤل کی بیٹی تھی، کیسے ایسا میکل اس کو کھڑکی کے راستے سے اتار دیتی ہے، اور بادشاہ جو ہے لوگ بھیجتا ہے۔ میکل جوڑ دیتی ہے ویسے سرانے سے انہیں بکریوں کے بال ڈال کر سرانے کی رکھ کے پتہ لگتا ہے کچھ ستا ہے۔ لوگ آتے ہیں لینے کے لیے ساؤل کے پاس سے، اور میکل کہتی ہے کہ وہ بیمار ہے، بیمار اور سویا۔ چلے جاتے ہیں لوگ، پھر ساؤل بھیجتا ہے جاؤ دوبارہ جاؤ۔ جب دوبارہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ میکل تو نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ خدا نے وہاں سے بچا لیا کیونکہ خداوند اس کا کیا تھا؟ مددگار۔ اب یہ صرف یہاں پر نہیں ہوا، اب جب داؤد بھاگا تو بھاگ کر سیموئیل کے پاس چلا گیا۔ سیموئیل ایک نبیوں کی جماعت میں موجود تھا، اور سیموئیل خود بھی ایک بڑا نبی تھا، اور یہ سب نبوت کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نبوت کر رہے تھے۔ یہ نیوت کا علاقہ تھا، اور جب وہاں پر یہ نبوت کر رہے کسی نے خبر دی کہ داؤد، سب کو خبر پہنچائی داؤد جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ سیموئیل کے پاس موجود ہے۔ یہ نبیوں کا گروپ وہاں پر موجود۔ ساؤل ایک بہت بڑی ٹکڑی بھیجتا ہے، جاؤ انہیں اٹھا کے لے آؤ، پکڑ کے لے آؤ۔ اور جب یہ سب پاس پہنچے، جب سیموئیل اور سارے لوگ نبوت کر رہے تھے، پرستش کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، تو یہ بھی پاس آئے، تو وہاں پر پاک روح القدس خدا کا ہاتھ مدد والا رہا، وہ موجود تھا جس کے بارے میں داؤد نے کہا اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا، وہی مدد والا تو خود وہاں پر موجود تھا۔ تو ان لوگوں نے بھی پہنچ نہیں، پکڑنے کی بجائے نبوت کرنی شروع کر دی۔ ارے انہوں نے بھی کیا کرنی شروع کر دی؟ نبوت، پرستش کرنی شروع کر دی، نبوت ہو رہی۔ پھر اس کو پتا چلا ہے، انہوں نے نبوت کرنی شروع کر دی، ایک اور ٹکڑی بھیجا، ایک اور ٹکڑی بھیجی، ایک اور گروپ، اب تم گرفتار۔ وہ آئے، انہوں نے بھی نبوت کرنی شروع کر دی۔ پتا چلا ہے چلو میں ایک اور گروپ کا لوں، ایک اور گروپ کر لیا۔ وہ آئے، تیسرے گروپ نے بھی نبوت کرنی شروع کر دی، عبادت کرنی شروع کر دی۔ خداوند اگر میرا مددگار نہ ہوتا، خدا کا مدد کرنے والا۔ پھر اس نے سوچا ہے اتنا نے اچ کیتا، ہن میں آپ جاننا، ہن میں آپ جاننا۔ یہ
کرنی شروع کر دیں. ہیلیلویا. اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوگا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی. خدا مددگار ہے, خدا مدد کر رہا ہے. ابھی یہاں پر کام ختم نہیں ہوا, پھر وہ چلا گیا نبوت کرتا کرتا, پھر سلا کر آخر کے پھر اس کو محل میں واپس لے آیا داؤد کو. پھر اس کے سامنے داؤد وہ پرستش کر رہا تھا اور ساز بجا رہا تھا. ساؤل کے ہاتھ میں پھر بھالا تھا اور اس نے پھر بھالا مارا. اور خداوند میرا مددگار, خداوند میرا مددگار نہ ہوتا. خدا مددگار, وہ بھالا دیوار میں گھس گیا اور داؤد اس سے کیا ہو گیا, سائڈ پر ہو گیا. پھر یہ ساؤل کا پیچھا کرتا ہے. ساؤل جو تھا داؤد کا پیچھا جنگلوں میں, پہاڑوں میں, غاروں میں, میدانوں میں, بیابانوں میں, شہروں میں, کبھی کتے تھے کبھی کتے, لیکن خدا اس کو اس کے ہاتھ سے بچاتا رہا. ہیلیلویا. کیونکہ خدا اس کا کیا ہے, مددگار ہے. خدا اس کی کیا کر رہا ہے, مدد کر رہا ہے. خدا اس کو بچا رہا ہے. اس کے بعد جب پتا چلا ساؤل مر گیا فلسطینیوں کے ہاتھ سے, مرنے کے بعد اس کا ایک بیٹا ساؤل تھا, 2 سال کے لیے اسرائیل کا بادشاہ بنا, جس کا نام اشبوست تھا. اور اس نے بھی داؤد کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دی. پھر داؤد کے لوگ اور اسرائیل کے لوگ یہ 2 سال تک آپس میں لڑتے رہے. لیکن کلام کہتا ہے کہ ساؤل کا گھرانہ کمزور ہوتا گیا اور داؤد کا گھرانہ زور آور ہوتا گیا, کیونکہ خدا اس کا کیا تھا, مددگار. پھر 30 سال کی عمر میں یہ سلطنت کرنے کے لیے جب داؤد تخت پر بیٹھا تو پھر بھی لڑائی جھگڑے, معاملات, پریشانیاں ختم نہیں ہوئی, معاملات چلتے رہے. لیکن خدا اس کا کیا تھا, مددگار. دوسرے سموئیل 5واں باب 10ویں آیت میں لکھا ہے, اور داؤد بڑھتا ہی گیا کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا. ہیلیلویا. داؤد بڑھتا گیا, بڑھ رہا تھا کیونکہ لشکروں کا خدا اس کے ساتھ, اس کی مدد کے لیے موجود. اور پھر اس نے فلسطینیوں کے ساتھ جنگیں کی, موابیوں کے ساتھ جنگیں کی, ارامیوں کے ساتھ جنگیں کی, امالیکیوں کے ساتھ جنگیں کی, ادومیوں کے ساتھ جنگیں کی. اور یہ اپنے تمام جنگوں میں اس نے فتح پائی. آپ کو پتا ہے اس کی فتح کا راز کیا تھا؟ اس کی فتح کا ایک راز, سب سے بڑا راز, خدا اس کا مددگار. اور دوسری فتح کی کامیابی کی وجہ وہ یہ بھی کہ جب بھی جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو کہتا ہے خداوند مجھے بتا میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں. کیا خداوند تو دشمن کو میرے ہاتھ میں کاٹ دے گا؟ خدا سے رہنمائی, خدا سے گفتگو, خدا سے بات چیت, اپنے معاملات میں خدا کی گائیڈنس, خدا بتا, خدا کلام کر, خدا بتاتا, خدا کلام کرتا. جب کلام کرتا, بتاتا, تو وہ اس کے ساتھ ساتھ بھی جاتا. ہیلیلویا. ہیلیلویا. یہاں تک جب اس نے جنگیں لڑنی شروع کی تو یہ کتنا تھا بتائیے مجھے. ارے یہ اکیلا تھا جب جنید کے ساتھ لڑا, کلے نے لڑنے میں شروع کی دیا. اور آخر میں اس کی زندگی کی آخر میں پتہ ہے اس کے پاس کتنی فوج تھی؟ 10 ساتھیوں کی فوج تھی. 5 سال, 10 سال, 20 سال, کتنی فوج؟ 1 لاکھ, 2 لاکھ. آئیڈیا کیجئے, گیس کیجئے کتنی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں, فوج تھی, مانو 10 کتنی ہو سکتی فوج؟ کتنی؟ 13 لاکھ فوج دی ہے. کتنی؟ اتنی فوج ہو گئی, اتنی چیزیں. وجہ خداوند میرا مددگار ہے. ہیلیلویا. پھر اس کے خاندان سے بغاوت نکلی, اسی کا بیٹا ابشالوم اس کے خلاف ہو گیا. بادشاہ کر لینا چاہتا تھا, باپ کو مارنا چاہتا تھا, لیکن کیا خدا نے ابشالوم کو اس کے اوپر حاوی ہونے دیا؟ ارے نہیں. ہیلیلویا. خدا مددگار ہے, بچانے والا ہاتھ ساتھ ہے. ابشالوم کو شکست دی. اس کے بعد ایک اور شخص
سبا بن بکری نام میرا بکری تے تو بغاوت کرنا میں داؤد بکرے بادشاہ نہ. اس نے بغاوت کی کہ ہم بادشاہ بنیں گے, میں بادشاہ بنوں گا. اس کو بھی خدا نے شکست دی اور اس کا سر بھی اسی کے قبیلے نے قلم کر دیا, ختم کر دیا. تمام باتوں میں بچپن سے لے کر رچ, شیر, جلی, سول, فلسطین, امالیکی, ادومی, ارامی, سول, اس کے بعد ابیسلوم, اس کے بعد اشبوست, اس کے بعد یہ سبا بن بکری اور کئی لوگ کئیوں کے ساتھ لڑتا رہا, جنگیں کرتا رہا. اور کیا جنگیں کر کے کیا یہ ختم ہو گیا؟ کیا یہ مر گیا؟ کیا یہ تلوار سے مرا؟ نہیں, یہ اپنی موت جب خدا نے اس کو دی یہ کب مرا؟ کیوں یہ بچا؟ کیوں بچا رہا؟ اس کی دعا کی جو اس نے 96 زبور میں کہی, خداوند میرا مددگار نہ ہوتا. یعنی اس کا مددگار کون ہے؟ خدا اس کا مددگار ہے, خدا اس کی مدد کرنے والا ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو, ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح کے معاملات میں پھنسے ہوئے, جنگوں میں, پریشانیوں میں, تکلیفوں میں, حالات میں, روحانی جنگیں بھی لڑ رہے ہیں, مسائل کا شکار بھی ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان تمام مسائل میں سب آپ سے منہ موڑ سکتے ہیں, خداوند آپ سے منہ نہیں موڑ سکتا. ہاللویا. اس کی سب سے بڑی وفاداری یہ ہے آپ کے ساتھ, میرے ساتھ, کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے حضرات میں محبت کے ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللویا. یہ اس کی وفاداری, اور اس کی وفاداری یہ ہے کہ آپ جس بھی حالت میں ہو وہ آپ کا انتظار کرتا ہے. مجھ سے بیٹے کو یاد رکھیے, وہ گناہ میں تھا, وہ پھنسا ہوا تھا, وہ سب کچھ اپنا بیچ چکا تھا, لٹا چکا تھا, لیکن ایک چیز تھی, ایک خدا تھا, ایک باپ تھا جو اس کی مدد کرنا چاہتا تھا, جو اس کو واپس گلے سے لگانا چاہتا تھا, جو اس کو بحال کرنا چاہتا تھا, اور جو اس کا انتظار کرتا تھا. ہاللویا. اور جب وہ واپس آیا تو وہ پھینکا نہیں گیا بلکہ وہ گلے سے لگایا گیا, وہ بادشاہی میں شامل کیا گیا, کیونکہ خداوند ہمارا خدا ہمارا مددگار ہے. ہاللویا. اور وہ ایسا مددگار ہے جو مسلح ہے, اور وہ ایسا مددگار ہے جو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. ہاللویا. خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. ایک دعا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا ہمارا مددگار ہے. بار بار میرے دل میں یہ دعا کی آ رہی. ایک دفعہ ایک شخص پھنسا ہوا مشکلات میں تھا, اور وہ خدا کا خادم تھا, وہ خدا کی خدمت کرتا. کچھ لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم جائیں گے اور اس کو پکڑیں گے اور اس کو ماریں گے, اور آج ہم اس کو ختم کریں. وہ ریڈی تھے ختم کرنے کے, مارنے کے. اور وہ جب مارنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ 26 لوگ اس کے ارد گرد ہتھیاروں کے ساتھ کھڑے, اور وہ بھاگ گئے, پاچ گئے. اور وہی خادم کسی دوسرے ملک میں گیا دعا کرنے کے لیے, کلام سنانے کے لیے, تو وہاں پر وہ اپنی دعائیں سنا رہا تھا. کہتا ہے میں ایک جگہ پر خدمت کے لیے گیا, وہاں پر ایک بہت بڑا گروپ مجھے پکڑنے کے لیے, مارنے کے لیے آیا, لیکن وہ میرے قریب نہیں پہنچا. جب وہ قریب پہنچے تو وہ بھاگ گئے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے بھاگ گئے. اور وہیں پر ایک شخص بیٹھا ہوا, اس نے کہا ہمیں بتائیے یہ کون سی ڈیٹ تھی, کون سا دن تھا, کون سا وقت تھا. وہ بتاتا ہے کہ فلاں ڈیٹ فلاں وقت خدا نے ہمیں کہا تھا ہم کسی خادم کے لیے دعا کریں. ہم نے دعا کی. اس نے کہا اچھا بتائیے آپ نے کتنے لوگوں کے لیے دعا کی. وہ کہتا ہے ہم 26 لوگ تھے دعا کرنے والے, اور مارنے والے بھی وہیں پر موجود اسی بارے میں. وہ کہتے ہم اس کے گرد بڑھتے تھے, 26 لوگ تھے. وہ کہتا 26 لوگ نہیں, وہ 26 لوگ کون سے 26 لوگ تھے جو عبادت کر رہے تھے, جو خدا کی حضوری میں کھڑے ہوئے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں خدا دعا کے ذریعے, فرشتوں کے ذریعے, خداؤں کے ذریعے, حضرات کے ذریعے, کسی بھی ذریعے سے ہماری مدد کر سکتا ہے. وہ قادر مطلق ہے, وہ چھوڑتا نہیں ہے, وہ ہمیں گرا ہوا
خدا کی طرف بڑھا دیجیے. اگر آج آپ ڈوب رہے ہیں, پترس کو یاد کر لیجیے, جب ہاتھ بڑھا دیا گیا تھا تو ہاتھ پکڑ لیا گیا تھا. ہیلیلویا. اس ایلیا کو یاد کر لیجیے, جب وہ بھوکا تھا تو خدا اس کو مہیا کر رہا تھا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. یونان کو یاد کر لیجیے, جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھا تو خدا اس کا مددگار تھا. ہیلیلویا. یاد کر لیجیے موسیٰ کو, جب گلزم کے سامنے کھڑا تھا تو خدا اس کا مددگار تھا. خدا داؤد کا مددگار, خدا رسولوں کا مددگار, اور خدا کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. خدا میرا مددگار, خدا تیرا مددگار, خدا